اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر کوئی محبت کے دعوے کرتا نظر آئے گا، مگر محبت ایک احساس کا نام ہے۔ محبت کے دعوے تو کرنا آسان ہے، مگر اس پر پورا اترنے کے لیے انسان کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج کی ہماری داستان بھی ایک ایسے ہی محبت کرنے والے شخص کے بارے میں ہے، کس طرح اس نے اپنی محبت کے لیے قربانی دی۔ ناظرین محترم، ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ شوہر ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا اور بیوی گھریلو خاتون تھی۔ اس شخص کو بیوی بہت خوبصورت تھی اور اس سے زیادہ اس کے بال خوبصورت، لمبے اور گھنے تھے۔ اس کے بال گندمی رنگ کے تھے۔ اس لڑکی کو بھی اپنے بالوں سے بے حد پیار تھا اور اس کا شوہر بھی اس کے بالوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب بھی شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا، وہ اپنے بالوں کو سنوار کر گیٹ پر اس کا انتظار کرتی۔ وہ ہمیشہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہتی۔ اس کے رشتہ دار بھی اس کے بالوں کو بہت تعریفیں کرتے اور بعض لوگ تو اس سے جلن بھی محسوس کرتے۔ وہ جب بھی اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھتی، اپنے بالوں کو کھول دیتی اور اس کے چمکتے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بہتے۔ دوسری طرف اس کے شوہر کے پاس ایک بہت قیمتی گھڑی تھی اور بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہنگی بھی تھی۔ شوہر کے پاس قیمتی گھڑی اور بیوی کے خوبصورت بال ان دونوں کا غرور تھا۔ وہ جب بھی لوگوں کو دیکھتا تو بار بار اپنی گھڑی سے ٹائم دیکھتا۔ بہت لوگوں نے اس سے وہ گھڑی مانگی بھی، لیکن وہ کہتا یہ گھڑی کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور پسند کا کوئی مول نہیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر ایک دن ان کا تہوار آ گیا۔ وہ چونکہ عیسائی تھے، اس لیے ویلنٹائن ڈے بناتے تھے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اس دن سے ہر ویلنٹائن ڈے پر ایک دوسرے کو تحفہ ضرور دیتے تھے، مگر اس بار ان کے حالات اچھے نہ تھے۔ وہ دونوں اس کے دن کے آنے سے پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ وہ اس بار تحفے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ بیوی نے کچھ سکے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ اپنے بالوں کے لیے ایک کنگھی لینا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی بازار جاتی تو شیشے میں رکھی گئی ایک کنگھی اسے بہت اچھی لگتی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ کنگھی خرید سکتی۔ اسی طرح شوہر کے پاس گھڑی تو تھی، مگر اس کی اسٹرپ نہ تھی۔ وہ اس کے لیے اسٹرپ لینا چاہتا تھا، مگر اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ اپنی گھڑی کے لیے اسٹرپ نہ خرید سکا، اس لیے اس نے بہت سالوں سے وہ ویسے ہی جیب میں سنبھال رکھی تھی۔ بیوی نے اپنی کنگھی لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ سکے لے کر بازار چلی گئی۔ اس نے جب تحفے کی قیمت پوچھی تو وہ قیمت بہت زیادہ تھی اور اس کے سکے بہت کم۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور ساتھ ہی پارلر پر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی بال کٹوا کر بیچ دیے۔ اب وہ آسانی سے تحفہ خرید سکتی تھی۔ وہ دوبارہ اس دکان پر گئی اور اپنے شوہر کے لیے تحفہ خریدا اور گھر کو لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گھر آ کر لیٹ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ شام کو جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ روز اس وقت اپنے بالوں کو سجاتی سنوارتی تھی۔ اسے پتہ تھا آج بہت بدصورت لگ رہی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھے پسند نہ کرے گا۔ اتنے میں ڈور بیل کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف گئی۔ شوہر کا تحفہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس کا شوہر اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس نے کچھ بولے بغیر اپنی بیوی کی طرف تحفہ بڑھا دیا۔ بیوی نے بھی انجان بنتے ہوئے اپنے تحفہ لیا اور شوہر کا تحفہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ ان دونوں نے جب تحفے کھولے تو وہ حیران رہ گئی اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگے، کیونکہ ناظرین ان دونوں کے تحفے بہت حیرت انگیز تھے۔ آج شوہر نے بیوی کے لیے وہی کنگھی خرید لائی تھی جس کی اسے خواہش بہت عرصے سے تھی، اور بیوی نے شوہر کے لیے گھڑی کی وہی اسٹرپ لائی تھی جس کی اسے صدیوں سے ضرورت تھی، مگر آج نہ تو کنگھی کرنے کے لیے وہ خوبصورت بال بچے تھے اور نہ ہی اسٹرپ لگنے کے لیے وہ خوبصورت گھڑی۔ شوہر نے وہی گھڑی بیچ دی تھی جس سے اسے بے حد پیار تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے تحفوں کو دیکھ کر روتے رہے۔ ناظرین محترم، یہ ان دونوں کی محبت تھی جس نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ان دونوں کے نزدیک ایک دوسرے سے بڑھ کر کوئی اور چیز اتنی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔